نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. اور ہم نے فرمایا اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے جو جی میں آئے خوب سیر ہو کے کھاؤ، بفراغت کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. اس درخت کے قریب جاؤ گے تو حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. اس آیت کریمہ پر ہم نے تفصیلی گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک میں کی تھی. اس کا مختصر سا خلاصہ عرض کر کے بات کو کچھ آگے چلانا چاہتا ہوں. اس میں نے بنیادی بات یہ سمجھائی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں سکونت عطا فرمائی. ایک خوشگوار، آرام دہ اور پرسکون سکونت تھی، اور پھر اس سکونت کے ساتھ ساتھ اس جنت میں بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، بے حساب نعمتیں دیں، اور ان نعمتوں کو استعمال میں لانے کا اذن عام دیا. اور تیسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ نعمتوں کے ساتھ آزمائش کے لیے ایک امر سے منع فرما دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ منع کا حکم ہو گیا، اور یہ بغرض آزمائش تھا، اور اس کے قریب جانے کی صورت میں حکم دے دیا کہ اگر اس حکم منع کی خلاف ورزی ہو گئی تو آپ کا شمار حد سے بڑھ جانے والوں میں ہوگا. اس میں بنیادی نقطہ میں نے سمجھایا تھا، اور وہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں بے حساب نعمتیں عطا فرماتا ہے، اپنا کرم کرتا ہے، راحت اور سکون کی زندگی دیتا ہے، سکونت دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، اور دوسری طرف ساتھ ہی اللہ جل مجدہ کچھ امور سے منع فرما دیتا ہے آزمائش کے طور پر، اور انسان کی زندگی ان نعمتوں کے استعمال اور اس امر ممنوع جس سے منع کیا گیا اس سے رک جانے کے درمیان ایک آزمائش ہوتی ہے. اس حوالے سے میں نے روزمرہ کی زندگی اور ہماری سوچ، خواہشات نفسانی اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں، ان کے درمیان بہت سے گوشے اور بہت سے پہلو ایسے ہیں جن پر روشنی ڈالی تھی. سو جنت اللہ پاک نے اس طرح عطا فرمائی. یہاں ایک نقطہ اور ذہن نشین فرما لیں کہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا. مطلب درخت کے قریب جانے سے روکنا نہ تھا، بلکہ اس درخت کا پھل کھانے سے روکنا تھا. کیا؟ درخت کا پھل کھانے سے روکنا تھا، محض قریب جانے اور اس کو ہاتھ لگانے سے روکنا نہ تھا. تو یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، لا تأکلا ثمرۃ هذه الشجرہ،
اس درخت کا پھل نہ کھانا، بڑی صاف بات تھی، فرمایا جا سکتا تھا، مگر بجائے اس کے کہ فرمایا جاتا اس درخت کا پھل نہ کھانا، فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو اس انداز کی ممانعت میں حکمت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی حکمت ہے جس کے اندر تربیت کا انداز پایا جاتا ہے، تربیت کا ایک پہلو پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ تربیت فرمانے والا، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو اس عمل سے روکا جائے کہ یہ شخص یہ کام نہ کرے، اور ایک کام ایسا ہوتا ہے جو فی نفس ہی وہ عمل تو نہیں ہوتا جس سے روکنا مقصود ہے، مگر وہ اس عمل کے قریب اس طور پہ ہوتا ہے کہ وہاں تک جانے سے اگلے عمل کے لیے رغبت پیدا ہو جاتی، وہاں تک جانے سے اگلے عمل کے لیے ایسی رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس عمل سے انسان رک نہیں سکتا۔ تو پہلا عمل فی نفس ہی گناہ نہیں ہوتا، پہلا عمل فی نفس ہی گناہ نہیں ہوتا، گناہ اگلا عمل ہوتا ہے، روکنا بھی اگلے عمل سے درکار ہوتا ہے، مگر پہلے عمل میں نقصان گناہ نہیں نقصان ہوتا ہے، صرف اس قدر کہ اگر اس عمل تک پہنچ گئے تو اگلے عمل کے کرنے سے پھر رکنا مشکل ہو جائے گا، پھر لازماً آپ دھکیلے جائیں گے اس عمل کی طرف۔ تو تربیت کرنے والا نہ صرف اس عمل سے روکتا ہے بلکہ اس عمل کے گرد و نواح میں جو ماحول ہوتا ہے اس سے بھی یوں منع کر دیتا ہے کہ نہ وہاں تک جائے اور نہ اگلے عمل کے کرنے میں پھنسے۔ تو وہ ایسی چیزوں سے بھی منع کر دیا جاتا ہے جو فی نفس ہی ممنوع نہیں ہوتی، مگر وہ چیزیں مفضی الی الاسم ہوتی ہیں، مفضی الی الاسم یعنی خود گناہ نہیں ہوتی مگر گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی، گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی، ان سے بھی روک دیتے ہیں۔ مثلا ایک علاقہ ہے، اب میں روزمرہ کی زندگی سے ایک مثال دیتا ہوں، لاہور شہر میں ایک علاقہ ہے جو برائی کی وجہ سے بدنام ہے، ایک بازار ہے، آپ اس کو بازار حسن کا نام دیتے ہیں اپنی روزمرہ کے الفاظ میں، ادب میں، لکھنے پڑھنے بولنے میں، اس کے اندر حجرے ہیں، کوٹھے ہیں جہاں خرابیاں بدکاریاں ہوتی ہیں۔ ممانعت خرابی بدکاری ہی، ممانعت بدکاری سے ہے، مگر شرفاء کے لیے حکم کیا ہے؟ بچنا بدکاری سے مقصود ہے، بچانا بدکاری سے مقصود ہے، مگر شرفاء کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کوچہ بازار اور محلے سے بھی نہ گزریں، کہ اس بازار سے بھی نہ گزریں، یعنی اس علاقے کے قریب بھی نہ جائیں۔ لا تقربا ہذہ الشجرہ، منع تو اس پھل سے کرنا ہے مگر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے قریب سے بھی نہ گزرا جائے۔ اگر آپ اس بازار اور محلے کے اندر سے گزر گئے اور باہر سے کسی نے آپ کو دیکھا وہاں سے نکلتے ہوئے، اسے کیا خبر کہ یوں ہی گزرا ہے یا اندر سے ہو کے آ رہا ہے، تو مغالطہ پیدا ہو گیا نا، ایک نقصان بلا وجہ مغالطہ پیدا ہو گیا، ایک نقصان، اور دوسرا یہ کہ گناہ تو نہ کیا مگر گناہ والی جگہوں پہ نگاہ تو پڑی، گناہ والی جگہوں پہ نگاہ پڑی، اور اگر آپ وہاں سے گزرنے کا معمول بنا دیں تو گناہوں کی باتیں کان میں بھی پڑ جائیں گی، تو گناہ کیا تو نہ مگر نگاہ نے بھی گناہ کو دیکھا، کانوں نے بھی گناہ کو سنا، جسم بھی گناہ سے آلودہ ماحول میں سے گزرا، اور پھر جب اس ماحول سے بار بار گزرے تو ایک شیطان اندر چھپا بیٹھا ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو جب آپ اس ماحول سے دور رکھیں، ماحول سے ہی دور رکھیں تو بچا رہا، اور آپ اس ماحول میں جھونک کر آگے گزرنا چاہیں
تو اس ماحول میں جو وہ آئے گا وہ سر اٹھائے گا، اس کے اندر رغبت، حرص، طلب پیدا ہوگی، اور رفتہ رفتہ خیالات کو اس طرف لے جائے گا۔ تو نگاہ نے بھی گناہ دیکھا، کانوں نے بھی گناہ سنا، جسم بھی گناہ کے ماحول سے گزرا، اور خیالات بھی وہاں سے گزرتے ہوئے کیا ممکن ہے کہ جو کچھ اس ماحول میں برائی ہوتی ہے اس کا خیال بھی نہ آئے؟ آپ اگر یہاں بیٹھیں یا اپنے گھر میں بیٹھیں تو ایسی ہونے والی برائیوں کی طرف خیال نہیں جاتا، اور طرف خیال لگا رہتا ہے۔ اور جب آپ مسلسل اس محلے، ان گلیوں، بازاروں سے گزریں اور آتے جاتے ان لوگوں کو دیکھیں تو کم سے کم خیال میں تو وہ برائی آئے گی نا کہ یہاں یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو خیال میں بھی گناہ آیا، نگاہ میں بھی گناہ آیا، کان میں بھی گناہ آیا، وسوسہ بھی گناہ کا آیا، ماحول جسم سے بھی گزرا، تو کتنے نقصانات ہو گئے فقط اس جگہ کے قریب جانے کے۔ اور یہی نقصانات رفتہ رفتہ آپ کے قدموں میں تزلزل بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو لا تقربا ہذہ الشجرہ کے اندر ایک حکمت تربیت ہے کہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں تربیت کرنے والے، کیا کامل تربیت کرنے والے لوگ، وہ کسی چیز سے منع کرنے کی خاطر اس سے پہلے کی کچھ چیزوں کو بھی منع کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کی بھی کچھ چیزوں کو منع کر دیتے ہیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ اس برائی سے اسے بچایا جائے، اس برائی کے ماحول سے بھی بچایا جائے۔ یہ حکم ہے لا تقربا ہذہ الشجرہ کے اندر حکمت کا۔ آپ اس کی مثال یوں بھی لے لیں، آپ دکانوں پر بیٹھتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، دفتر میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ کے دفتر میں ارد گرد بیٹھنے والے 2-4-5 آدمی، دکان پر بیٹھنے والے 2-4-5 آدمی، یا جن کے ساتھ صبح و شام آپ صحبت کرتے ہیں، چائے کی دکان پر، تھڑوں پر، سگریٹ پان کی دکان پر، چوکوں پر، رات کو گھنٹہ 2 گھنٹے، ہر کوئی تو نہیں، اب وہ فرصت بھی نہیں رہی، مگر کئی تو ایسے بھی بادشاہ ہیں نا جو ضرور اس فرض کو بھی ادا کرتے ہیں آج کل بھی، تو جو 2-4 گھنٹے، گھنٹہ آدھ گھنٹہ روزانہ گپ شپ کے لیے گزارتے ہیں، میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جن کے ساتھ ان کی صحبت ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، وہ اگر آپ کے مشن کے خلاف ہوں، وہ 2-4-5-7 آدمی آپ کے مشن کے خلاف ہوں، اور ہر وقت آپ کے مشن کے خلاف زہر اگلیں اور طرح طرح کے جھوٹ گڑیں اور تہمتیں گڑیں اور طرح طرح کے الزام لگائیں اور فتنے پیدا کریں، وسوسے پیدا کریں، آپ بے شک مشن کے جانثار ہوں گے، مگر 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، سال مسلسل ان وسوسوں کو سنتے رہیں، آپ اگر مشن کو چھوڑیں گے نہیں تو محبت میں دراڑیں ضرور پڑ جائیں گی، جراثیم اندر آ جائیں گے، وسوسے آ جائیں گے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایسے شیطان ہیں جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی کہ جو وسوسے پیدا کر دیتے ہیں، یعنی غلط سوچ کے جراثیم اندر ٹیکے لگا دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکتا، اور وہ جراثیم اندر چل کر تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہتے ہیں، سوچوں کے اندر وسوسے آ جاتے ہیں، اور وہ وسوسے آپ کے تعلق میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، اس سے پھر دوری ہوتی، اور جب دوری ہو گئی تو وہ برکت جو ایک پاکیزہ جگہ سے مل رہی تھی، دور ہونے سے اس میں کمی واقع ہو گئی، اور وسوسوں میں قرب ہو گیا، تو بڑھتے بڑھتے انسان ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے نیک اور نیکی کی مجلس، نیک مجلس اور نیکی کی مجلس کو اپنانے کا حکم دیا، اور بری مجلس میں بیٹھنے سے بھی سختی سے منع فرما دیا، بیٹھنے سے بھی سختی سے منع فرما دیا، اور فرمایا لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ اے اللہ کے بندو، جب تمہیں نصیحت مل جائے اور اچھا راستہ نصیب ہو جائے اور بھلی بات تمہیں مل جائے، تو نصیحت اور اچھائی کے مل جانے کے بعد اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ظالموں کے ساتھ مل کے بیٹھا کرو، پھر بری صحبتیں چھوڑ دو، بری صحبتیں، کہ پھر آپ پر شیطان کا حملہ تیز ہو جائے گا، شیطان کا حملہ تیز ہو جائے گا۔ آپ اس کی مثال دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ ایک غلط مجلس میں بیٹھیں اور غلط باتیں سن کے آپ کی طبیعت میں پریشانی اور بوجھ آئے، اور پھر 7 دن کے بعد آپ جمعہ پر آ جائیں یا جمعرات کی شب بیداری پر آ جائیں، تو یہاں سے جاتے ہیں تو بوجھ اتر جاتا ہے یا نہیں؟
اور غلط مجلس میں بوجھ آتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو 2 کشتیوں میں سوار کر رکھا ہے۔ 7 دن کے بعد ایک ایسی کشتی میں آتے ہیں جہاں زنگ دھلتا ہے، اور 6 دن ایک ایسی کشتی میں بیٹھتے ہیں جہاں زنگ چڑھتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے آپ پر۔ تو ہماری تو ساری زندگی برباد ہو گئی زنگ کے چڑھانے میں اور زنگ کے اتارنے میں۔ تو اگر غلط مجلس کو چھوڑ دیا ہوتا جہاں برے وسوسے، بری تہمتیں، برے خیالات، برے الزامات، برے تصورات آپ کے اوپر بطور زنگ کے اور گرد و غبار کے چڑھتے ہی نہ، ادھر سے محفوظ رہتے اور صرف نیکی کا نور اور نیکی کا اجالا چڑھتا رہتا، تو وہ سفر جو آپ 10 سال میں طے نہیں کرتے وہ 1 سال کے اندر طے کر سکتے۔ تو اس آیت کریمہ میں لا تقربا ہذہ الشجرہ کہہ کر ایک بہت بڑی حکمت بیان کر دی کہ جہاں نقصان ہونا ہو اس جگہ کے قریب بھی نہ بیٹھا جائے، جہاں نقصان ہونا ہو اس جگہ کے قریب ہی نہ بیٹھا جائے۔ ہاں یہ چونکہ عمومی حکمت ہے، مگر وہ لوگ بیٹھیں، اگر کوئی حضرت خواجہ اجمیر ہو تو بے شک 1000 ہندو آ کے مجلس میں بیٹھیں اور وہ اندر تنہا ایک ہی مومن ہو، تو اگر ایک ہی مومن 1000 کافروں، مشرکوں، فاسقوں پر اور ایک پاک شخص 1000 پلیدوں پر اگر اپنے اثر کے اعتبار سے باری ہے، یہ نہیں بدلے گا بلکہ 1000 کو بدل دے گا، تو 100 بار بیٹھا کریں۔ اگر تو آپ حضرت خواجہ اجمیر جیسے بن گئے ہیں تو پھر جتنی جیسی جگہ پہ بیٹھ جائیں آپ پر جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر حضرت باجدید بستانی جیسے بن گئے ہیں تو بے شک اس طوائف کے دروازے اور اس کے گھر میں جا کے مصلی بچھا لیں، کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ حضرت داتا گنج بخش جیسے بن گئے ہیں اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے بن گئے ہیں تو پھر جیسے بھی عقید عمل میں پلید اور ناپاک مخلوق کیوں نہ ہو، بے شک ان کے جرمٹ میں بیٹھیں، اثر ان کا آپ پر نہیں چڑھے گا بلکہ آپ کا رنگ ان کا ڈھنگ بدل جائے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی قوت اپنے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ اپنا رنگ دوسرے پر چڑھا سکیں، اللہ نے اتنی قوت ابھی نہیں دی، تو پھر کیوں بیٹھتے ہیں غلط مجلس میں جس کا ان کا رنگ آپ پر چڑھ جائے اور جو تھوڑا زیادہ آپ کو نصیب ہوا ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہ اللہ پاک کا حکم اس آیت میں جو میں نے پڑھی، اور اس آیت میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جس بات سے منع کر رہے ہیں اس کے قریب بھی نہ جانا، چونکہ قریب جانے سے بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا، قریب جانے سے بھی کچھ نہ کچھ۔ اب نوجوان بطور خاص توجہ کریں، کتنے نوجوان ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اب تو کوئی نہیں بڑا رہا، یہ ہمارے بزرگ سفید ریش انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میری مراد صرف نوجوان ہیں جو 30-35 کے نیچے 30-35 سال کے نیچے، اور اب چھوڑیے، اب جو 20 سال کے لگ بھگ ہیں وہ کھڑا کریں ذرا، 20 سال کے لگ بھگ۔ آپ کے لیے تو جو عمر بڑھتی ہے ان کے لیے زیادہ توجہ طلب بات ہے، سمجھ، یہ عمر کچی عمر ہوتی، یہ عمر کچی عمر ہے، اور ایسی کچی عمر ہے کہ اس عمر میں لوہا گرم ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، جس کا ہتھوڑا لگ جائے وہی شکل بن جاتی۔ گرم لوہا آپ جس کے ہاتھ میں دے دیں، تپا ہوا گرم سرخ لوہا جس کے ہاتھ میں دے دیں وہ اپنا رنگ بنا لے گا، اپنی شکل بنا لے گا۔ جی، اناڑی کے ہاتھ چڑھ جائے تو حلیہ خراب کروا لیں، اچھے کے ہاتھ چڑھ جائے تو اچھی شکل بنا لیں۔ تو یہ عمر تپے ہوئے سرخ گرم لوہے کی مانند ہوتی ہے، تو یہاں اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ یہاں اثر جس طرح کمزور انسان ہو اور اس کے اندر نیکی بدی کا بہت جلد، چھوٹا بچہ ہو نوعمری میں، آپ اسے پھل دودھ خوراک اچھی دیں تو 1 مہینے میں سرخ ہو جائے گا، صحت بڑی بدل جائے گی۔ خوراک اس کی 4 دن گھٹا دیں تو 1 ہی ہفتے میں صحت گر جائے گی۔ اور آدمی پکی عمر کا ہو جائے، اسے 6 مہینے دبا کے کھلاتے رہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا اندر کچھ گیا یا نہیں گیا۔
اور اگر اتنا کھانے کا نہ ملے تب بھی اتنا فرق، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جس طرح جسم ایک خاص عمر کے حصے میں زیادہ برا یا اچھا فرق لینے میں اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اس طرح روح کی بھی رفتار اچھے برے اثر کے لینے میں ذرا کم ہو جاتی ہے۔ اور نوجوانی کی عمر میں جیسے صحت جلدی بدلتی ہے، اچھی اور بری ہوتی، ایسے روح کی صحت بھی جلد اچھی ہوتی ہے، جلد بری ہوتی ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے تو بطور خاص، بجائے اس کے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھیں کہ جہاں آپ کے جذبات مجروح ہوں اور آپ جھگڑا کرتے پھریں، اور پھر بیٹھ کے جراثیم برے لے کے آئیں، اور پھر ادھر آ جائیں کہ برے جراثیم اندر پڑ گئے ہیں، کوئی علاج بتائیں، تو بہتر ہے کیور از بیٹر دین ٹریٹمنٹ، پرہیز کرنا علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جہاں سے نیکی اور خیر اور برکت ملے آدمی وہیں تعلق رکھے، جہاں سے شر اور فتنہ ملے وہاں واسطہ ہی نہ رکھے، سوائے نیکی کے واسطے کے جو حکم شریعت ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی کاروبار ہے، خیر وافیت ہے، مرگ ہے، تعزیت ہے، عیادت ہے، جو فرائض دنیاوی ہیں، معاشرتی فرائض ہیں، ان کی انجام دہی کے سوا ان کے ساتھ مجلس اور صحبت نہ رکھ۔ جانتا ہے کہ یہاں سے خیر نہیں ملے گی بلکہ میری خیر میں کمی واقع ہوگی، میری خیر میں، تو یہ بہترین شکل ہے لا تقربا ہذہ الشجرہ۔ اس سے یہ نکتہ ملا جو میں نے سمجھایا آپ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتا دیا تھا کہ منع تو پھل کا کھانا ہے، مگر تجھے اے آدم، تجھے اور آپ کی وساطت سے آپ کی پوری نسل کو قیامت تک ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام کرنا نہ ہو اس کی راہ بھی نہ چلا جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو کہتے ہیں جس پنڈ نہیں جانا او دا راہ کی پوچھنا، کہتے ہیں کہ نہیں، جس پنڈ نہیں جانا اس دا راہ کی پوچھنا۔ یہ ایک مثل ایسی ہے ہر آدمی ہر موقع پہ استعمال کرتا ہے، تو جب اتنی کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ جس گاؤں نہیں جانا اس راہ سے بھی کیا غرض ہے؟ تو بھئی اگر برائی اور فتنے میں پڑنا نہیں تو برائی اور فتنے والی جگہ کی طرف جانے کا کیا غرض؟ تو پاک رہنے کا بہترین طریقہ ہے، جسم بھی پاک رہے، روح بھی پاک رہے، خیال بھی پاک رہے، دھیان بھی پاک رہے، ظاہر بھی پاک رہے، باطن بھی پاک رہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر اس عمل کا کرنا تو درکنار اس کے قریب بھی چلے گئے تو تم حد سے آگے گزر جاؤ گے، حد سے آگے گزر جاؤ گے۔ آج ہم اسی نقطے پر اکتفا کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اگلی آیت میں 36 میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ بس حضرت آدم علیہ السلام اس سمت گئے، اس طرف دھیان کیا، اور شیطان جس راہ پر وہ قائم تھے اس میں پھسلا سکنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے پھسلا دیا، اس جگہ سے پھسلا دیا۔ اب وہ پھسلنا کیا تھا، کس طرح ہوا، اور اس کے اثرات کیا ہوئے، اور بعد ازاں نتائج کیا ہوئے، اس پر گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعۃ المبارک میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احوال کو اور ظاہر و باطن کو درست اور پاکیزہ رکھنے کی جو بنیادی حکمتیں اور تدبیریں ہیں انہیں بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔